نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ بھی خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر سفر کے مہینہ میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے گا۔ وہ 2 صدقے یہ ہیں۔ پیارے ناظرین، جب ہم سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم الحرام کو، عظمت والا ربیع الاول کو میلاد کا، اور رمضان المبارک کو عبادت کا، اور ذوالحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا مہینہ جو نہایت خاموشی سے گزرتا ہے، جسے اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ کے محبوب بندوں نے ایسے راز چھپائے ہیں جو کہ اگر کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سفر المظفر کی۔ سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں عام ہیں، بہت سی من گھڑت روایات ہیں۔ لوگوں نے اسے منحوس سمجھا، آفتوں کا وقت کہا، لیکن اصل میں وہ مہینہ یہ ہے جس میں اگر 2 صدقے کر دیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل جائے گی، اور یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے ذرا اس بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس جملے میں ایسا کیا راز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ دیکھیے، صدقہ صرف ایک مالی عمل نہیں بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، صدقہ قبر کی گرمی کو کم کر دیتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو پھر جب صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے جسے لوگ مصیبتوں کا مہینہ کہتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ سفر کا مہینہ ویسے تو قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، مگر تاریخ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام پر آزمائشیں آئی تھیں، کئی جنگیں ہوئیں، اور کئی قوموں پر عذاب بھی نازل کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگوں میں یعنی زمانہ جاہلیت میں اسے نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں میں ہے، ہمارے اعمال میں ہوتی ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ مشکلات کا ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا توڑ بتایا۔ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ رب تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے یہ جملہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ صرف تلقین ہی نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں تو بزرگ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔
سفر میں یہ مصیبتیں اگر کسی کی آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تنبیہ بھی، لیکن جو شخص ان دنوں میں 2 صدقے کرتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے، دوسرا صدقہ اپنے گھر کے امن کے لیے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں گے تو پھر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، اور اللہ اپنے اس پسندیدہ بندے کو ضرور خوشحال بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر صدقہ اللہ کو اتنا کیوں پسند ہے، اور خاص طور پر ماہ سفر میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا ہی نہیں بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا نام ہے، ایک ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، صدقہ مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں صدقے کو اس پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہماری زندگی کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہو جاتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اس مبارک مہینے کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اس کو منحوس نہ سمجھا جائے بلکہ ایک موقع سمجھیں، ایک روحانی دروازہ سمجھیں جو ہمیں اپنی زبان، دل کی صفائی کے ذریعے اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی وہ ذہنی تیاری جو ہمیں اگلے دنوں صدقہ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ 2 الفاظ یعنی 2 فکرے بہت زیادہ بار سننے کو ملیں گے۔ تو پیارے ناظرین، جو بات اللہ کو پسند ہو اسے بار بار کیا جائے تاکہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ کام کر کے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ جب اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ان 2 صدقوں میں سب سے پہلا صدقہ جو انسان اپنے نفس پر، اپنے اعمال پر، اپنے ماحول پر دیتا ہے وہ ہے زبان کا صدقہ۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق نہ صرف مال سے ہے، نہ دولت سے ہے، کسی جسمانی مشقت سے، بلکہ یہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے جڑا ہے۔ ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے کیونکہ زبان ہی انسان کو بلند بھی کرتی ہے اور زبان ہی اسے پستیوں میں بھی گرا دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، پہلے تو یہ بات غور کریں کہ ہم اگر کسی بھی مہینے میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں گے، اپنی زبان کا صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر لمحہ ہی پسند فرمائیں گے، ہم ہمیشہ ہی اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں گے۔ ناظرین، جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی گفتگو میں نرمی، محبت، سچائی بھر دیتا ہے، جب وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر تہمت نہیں لگاتا، جب وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی کا دل نہیں توڑتا بلکہ اسے جوڑتا ہے، تو وہ حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو دل آزاری کسی کی نہ کرو، کسی کی عزت نہ اچھالو، اپنی زبان کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اور جب ماہ سفر جیسا مہینہ آئے جو آزمائشوں، الجھنوں، نفسیاتی پریشانیوں کا دور ہے، تو اس مہینے میں زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈال بن جاتا ہے۔ یہ انسان کو اپنی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے جو اکثر لوگوں کو بغیر کسی ظاہری سبب کے گھیر لیتے ہیں۔ ماہ سفر میں کئی لوگ شکایت کرتے ہیں ان پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ گئیں، کاروبار میں برکت نہیں رہی یا ذہنی سکون چھن گیا۔ ان سب کی جڑ میں ایک سبب
زبان کی بے احتیاطی بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ سب ہماری وہمی باتیں ہیں، یہ سفر کے مہینے کی وجہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم ہمیشہ ہی ہر مہینے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والی زبان بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان بنا لیں، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ نوازے گا۔ پیارے ناظرین، اگر کبھی غصے میں آ کر آپ نے منہ سے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے دوسرے کا دل دکھا، اگر آپ اس سے معافی مانگ لیں، اس سے ایکسکیوز کر لیں، آپ اس سے معذرت کر لیں کہ میرے منہ سے غصے سے نکل گیا، مجھے معاف فرما دو، تو یقین جانو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے والے کو اور معاف کر دینے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اس لیے آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، کوشش کریں آپ کی زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی نکلے، آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کی باتیں ہی نکلیں۔ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سفر کے مہینے میں اگر آپ یہی سوچ لو کہ میں نے اپنی زبان کا صدقہ کرنا ہے، تو یقین جانو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اتنی زیادہ صفات لکھ دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گفتگو میں، آپ کی بات چیت کرنے کے انداز میں، آپ کی کردار میں بہت زیادہ اللہ خوبیوں کو بھر دے گا، اور آپ لوگوں کے بھی اور اللہ کے بھی پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہی زبان جب کسی کے لیے دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب یہی زبان کسی کے لیے بد دعا کرتی ہے یا زہر اگلتی ہے تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سفر کے اس پیارے مہینے میں اگر ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے دل کو سکون ملے، تو ہمیں اپنی زبان کا یہ صدقہ ہمیشہ کرنا ہے۔ صرف سفر کے مہینے میں ہی نہیں، ہمیں سارا سال یہ صدقہ ضرور کرنا ہے۔ کوشش کریں اگر آپ سفر کے مہینے میں یہ صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے صدقے سارا سال کا ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ پیارے ناظرین، اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، شوہر اگر بیوی کے ساتھ محبت سے بات کرے، والدین اگر بچوں سے شفقت سے پیش آئیں، ہمسائے اگر ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یہ زبان وہ صدقہ ہے جو پوری معاشرت کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اور جب سفر کا مہینہ ہو تو یہ عمل اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، شیطان بے شک انسان کو وسوسوں میں ڈالتا ہے اور وہ رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کوشش کریں آپ شیطان کو جیتنے نہ دیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان بنا لیں، آپ سب کے ساتھ محبت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ ملیں اور اچھی بات کہیں۔ پیارے ناظرین، بے شک دوسرا صدقہ دل کا صدقہ ہے، یہی دل انسان کی نیت کا مرکز ہے، محبت اور نفرت کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت یا دوری کا دروازہ بھی یہی دل ہے۔ دل اگر پاک ہو تو انسان کی ساری عبادات بھی پاک ہو جاتی ہیں، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس کا سینہ اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں بغض، کینہ، حسد اور نفرت ہو تو یہ دل بیمار ہو جاتا ہے اور دل سے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ سفر کے مہینہ میں جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام نفرتوں، حسد، کینے، بغض سے پاک کر لیں۔ یہ صدقہ مال سے نہیں، خلوص سے دیا جاتا ہے، اور اس حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے سامنے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے، اس نے ایسا کون سا عمل کیا؟ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ صحابی کسی سے دل میں بغض نہیں رکھتا تھا، کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، سونے سے پہلے ہر ایک کو دل سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک دل کا صدقہ ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کوشش کریں اس مہینہ میں یہ صدقہ بھی ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ
اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور سنت حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔